سے بھی زیادہ قدیم یہ تاریخی مقام پیغمبر اسلام کی جانب سے صدقہ اور فلاحی کاموں کا زندہ ثبوت ہے۔ سعودی حکام نے مکمل تزئین و آرائش اور بحالی کے بعد مدینہ میں واقع تاریخی الفقیر کو زائرین کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 14 صدی سے بھی زائد قدیم یہ تاریخی مقام پیغمبر اسلام کی جانب سے صدقہ اور فلاحی کاموں کا زندہ ثبوت ہے۔ مدینہ کے علالیہ نامی علاقے میں واقع یہ کون سرسبز باغات اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے وابستہ دیگر تاریخی مقامات میں گھرا ہوا ہے۔ ماضی میں 3 میٹر قطر والے اس کنویں سے روایتی ذریعے پولی اور ڈول کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا، تاہم بعد ازاں سعودی حکام نے اس پر واٹر پمپ نصب کر دیے۔ فی الحال اس کنویں کا انتظام واو نصرام المدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اس کنویں کے قرب واو جوار میں باغات موجود ہیں جنہیں سیراب کرنے کے لیے اس کنویں سے متصل پانی کی چھوٹی گزرگاہیں بنائی گئی ہیں۔ اس کنویں میں قدرتی طور پر پانی وادی بطن سے آتا ہے۔ اس کنویں کے قرب واو جوار میں باغات موجود ہیں جنہیں سیراب کرنے کے لیے اس کنویں سے متصل پانی کی چھوٹی گزرگاہیں بنائی گئی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے حال ہی میں بحال کے عمل سے گزرنے والے اس تاریخی مقام کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ اس مقام کی تجدید کاری کے دوران اب کنویں اور اس تک آنے والے راستوں کے گرد 1 میٹر اونچی لوہے کی باڑ نصب کر دی گئی ہے۔ اس مقام تک لے جانے والے مرکزی راستے کے مین گیٹ اور یہاں موجود آبی گزرگاہوں کو آتش فشانی پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس مقام کی تزئین و آرائش کے دوران کنویں کی اصلیت اور شکل کو برقرار رکھنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس مقام پر کھجور کے نئے درختوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ اندرونی صحن کو پختہ کیا گیا ہے اور زائرین کے آرام کے لیے پتھر کے بینچ رکھے گئے ہیں۔ کنویں کے داخلی دروازے پر ایک معلوماتی بورڈ پر کنویں کی تاریخ اور اس کے پیغمبر اسلام سے تعلق کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کنویں میں قدرتی طور پر پانی وادی بطن سے آتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکام نے اکتوبر 2022 میں الفقیر کنویں سمیت مدینہ میں واقع اور پیغمبر اسلام سے منسوب 100 کے قریب تاریخی اور مقدس مقامات کی تزئین و آرائش کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ 3 سال پر محیط اس منصوبے میں ان 100 کے قریب مقامات کی تجدید کرنی ہے اور یہ منصوبہ 2025 تک مکمل ہوگا۔ ان مقامات میں غزوہ خندق کے میدان، القبلتین مسجد سمیت بہت سے مقدس مقامات شامل ہیں۔ اسے سلمان فارسی کا کنواں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مقام تک لے جانے والے مرکزی راستے کے مین گیٹ اور یہاں موجود آبی گزرگاہوں کو آتش فشانی پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے مضبوط بنایا گیا ہے۔ محقق وقار مصطفی کے مطابق لفظ الفقیر عربی لفظ تفقیر سے نکلا ہے اور تفقیر ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جسے کھجور کی کاشت کے لیے کھودا گیا ہو۔ اسی کنویں کو بر میسوب اور بر سلمان الفارسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے قریب لگے بورڈ سے علم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابی سلمان فارسی یہاں کام کرتے تھے اور انہیں آزاد کروانے کی غرض سے پیغمبر اسلام نے اس کنویں کے ساتھ کھجور کے کئی درخت لگائے تھے جو سب بار آور ہوئے اور ان درختوں نے اگلے ہی سال توقعات سے کہیں بڑھ کر پیداوار دی۔ صحابی رسول سلمان فارسی کا تعلق فارس ایران سے تھا اور اسلام قبول کرنے سے قبل وہ زرتشت مذہب کے پیروکار تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے علم ہوتا ہے کہ سلمان فارسی نے پہلے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسیحیت اختیار کی۔ جب ان کے والد کو علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر دیا گیا، لیکن وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور شام سے موصل عراق، وہاں سے نصیبین ترکی اور پھر اموری پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموری سے گزرا تو سلمان فارسی قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن قافلے والوں نے وادی القری میں سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اسی یہودی کے ہاں کام کے دوران انہیں اسلام کی دعوت کا پتہ چلا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تاہم غلامی کے باعث وہ فراز مذہبی ادا نہ کر سکتے تھے اور اسی وجہ سے غزوہ بدر و غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ وقار مصطفی نے تاریخی کتب کے حوالے دیتے ہوئے بتایا کہ سلمان فارسی کے یہودی مالک سے پیغمبر اسلام نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونے پر معاملہ طے کیا۔ پیغمبر اسلام نے عام مسلمانوں سے مدد کی سفارش کی، جس پر سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے اور اس طرح 300 درخت ان کو مل گئے اور پیغمبر اسلام نے ان کو لگایا اور زمین ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ ایک جنگ سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا ملا تھا، یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے یہ بھی یہودی مالک کو دے دیا گیا۔ یوں پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کو غلامی سے نجات دلائی، جس کے بعد وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہنے لگے۔ غزوہ احزاب جنگ خندق میں انہیں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی گئی اور دفاعی جنگ لڑی۔ پیغمبر اسلام کے بعد خلیفہ عمر بن خطاب نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا اور جو تنخواہ انہیں ملتی وہ غریبوں،
مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بون کر کماتے، جس کا ایک تہائی بھی خیرات کر دیتے تھے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سلمان فارسی سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے اور ان کی وفات 35 ہجری میں خلیفہ عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مطابق سلمان اصحاب صفا کے بھی رکن تھے۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جو محض عبادت الہی اور صحبت پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی کا محصل سمجھتا تھا۔